الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله ورسوله ولا تتنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان اللہ مع الصابرین وقال تعالی فی مقام آخر وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب وقال تعالی فی مقام آخر قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلاتهم يحافظون اولئک هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم معزز سامعین کرام، ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوانوں، بزرگان ملت، جس شریعت، جس اسلام کو ہم مانتے ہیں وہ اپنی ذات میں بذات خود ایک مکمل قانون انسانیت ہے، دستور حیات ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے، ایک ایسی کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی ہیں کہ جو ہر لائن سے ہماری رہنمائی کرتی ہے، چاہے جو معاملہ ہماری زندگی کا ہو، اس کی رہنمائی ہمیں قرآن و سنت سے ملتی ہے، اور ہمیں اپنی زندگی کے ہر معاملے میں قرآن و سنت ہی کو مضبوطی سے تھامنا چاہیے، اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ عبادات کی لائن سے اللہ تبارک و تعالی سورۃ الانفال آیت نمبر 46 میں ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے رہو، آپس میں اختلاف نہ کرو ورنہ بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر رکھو، یقینا اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ ایک اور جگہ سورۃ الحشر آیت نمبر 7 میں اللہ فرما رہے ہیں، اور تمہیں جو کچھ رسول دے لے لو، اور جس سے روکے رک جاؤ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو، یقینا اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے۔ سورۃ تحریم آیت نمبر 6 میں اللہ فرما رہے ہیں، اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر، جس پر سخت دل مضبوط فرشتے مقرر ہیں، جنہیں جو حکم اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ جو حکم دیا جائے بجا لاتے ہیں۔ یا عبادات کے لائن سے، اطاعت کے لائن سے، فرما برداری کے لائن سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم الشان میں ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں۔ پھر مسلسل 11 آیتیں ان صفات پر مشتمل ہیں جو ہر مسلمان میں، ایمان والے میں اپنے اندر تلاش کرنی چاہیے اور ہونی چاہیے۔ ایک ایمان والے میں، ایک مومن میں، ایک مسلمان میں وہ 11 چیزیں، 11 باتیں ہونی چاہیے۔ سورۃ المومنون میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، یقیناً ایمان والوں نے فلاح حاصل کر لی، کامیابی حاصل کر لی۔ کن صفتوں کو اختیار کر کے؟
جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں، جو لغویات سے منہ موڑ لیتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، بجز اپنی بیویوں اور ملکیت کی لونڈیوں کے، کہ یقیناً وہ ملامت کرنے والوں میں سے نہیں ہیں، جو اس کے سوا کچھ اور چاہے وہی حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، جو اپنی امانتوں اور وعدے کی حفاظت کرنے والے ہیں، جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرنے والے ہیں۔ یہ جو کوالٹیز ہیں جس ایمان والے میں یہ ہوگی، فرمایا یہی وارث ہیں جو فردوس کے وارث ہوں گے، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو ایک ایمان والے میں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم الشان کی آیات سے اپنے بندوں کی رہنمائی فرما رہے ہیں کہ وہ عبادات کی لائن سے، معاملات کی لائن سے، معاشرت کی لائن سے کیسے زندگی گزارے، وہیں اس مکمل شریعت میں ہر لائن کی ہماری رہنمائی کی گئی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نساء میں ارشاد فرما رہے ہیں، اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ یتیم لڑکیوں سے نکاح کر کے تم انصاف نہ رکھ سکو گے تو عورتوں میں سے جو تمہیں اچھی لگیں تم ان سے نکاح کر لو، 2 3 یا 4۔ پس اگر برابری نہ کر سکتے ہو، نہ کرنے کا خوف ہو تو ایک ہی کافی ہے، یا تمہاری ملکیت کی لونڈی، یہ زیادہ قریب ہے۔ ایسا کرنے سے ناانصافی کہ تم ناانصافی کر بیٹھو اس گمان کے ساتھ ایک ہی کافی ہے، اور اگر ایک کے ساتھ بھی انصاف نہیں کر سکتے تو اس وقت جو باندیاں چلا کرتی تھی کہ ایک آدمی نکاح نہیں کر سکتا تو وہ باندی کے ساتھ اپنے رشتے کو استوار رکھے۔ یہ اسلامی تعلیمات ہیں، انسان کو اس کی حیثیت، اس کی قابلیت کے اعتبار سے اختیار دیا گیا ہے، اور ان دیے ہوئے اختیارات میں بھی بہت ساری چیزیں پوشیدہ ہیں، بہت ساری حکمتیں، بہت ساری مصلحتیں۔ ایک آدمی نے نکاح کر لیا، نکاح کے بعد ایک عرصے تک اس کے یہاں اولاد نہیں ہوئی، اب کیا کرے گا وہ؟ اس کے اندر ساری صلاحیتیں موجود ہیں، اس سے بچے تولد پذیر ہو سکتے ہیں، وہ باپ بن سکتا ہے، اس کے باوجود اولاد نہیں ہو رہی ہے، لازمی بات ہے اس کو دوسرا نکاح کرنا پڑے گا۔ اور یہ مسئلہ صرف مسلمانوں کا نہیں ہے، ہر مذہب کے ماننے والوں کے یہاں پر یہ ہوگا کہ اگر اولاد نہیں ہو رہی تو سوچنا پڑے گا، اس کو دوسرا نکاح کرنا پڑے گا۔ ایسی ہی وراثت کی لائن سے جو ہماری رہنمائی کی گئی، مسلسل سورۃ النساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا ایک رکوع وراثت کی لائن سے بیان کیا، جس میں ہر صاحب حق کا حق مقرر کیا گیا ہے، بتایا گیا ہے کہ کس کا کیا حق ہے، وراثت میں کون کتنے حصے کا وارث بنتا ہے، یہ رہنمائی کی گئی ہے قرآن عظیم الشان میں۔ اور رہنمائی کر لینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، یہ حدیں ہیں، یہ حدیں اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے گا اسے اللہ تعالیٰ جنتوں میں لے جائے گا، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ مقرر کردہ حقوق کی پاسداری کرنے والے، جو وراثت کے حق بتائے گئے ہیں، ان حق کو ادا کرنے والے لوگ جنت میں جائیں گے۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے اور اس کی مقررہ حدوں سے آگے نکلے، اسے وہ جہنم میں ڈالے گا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ایسوں ہی کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 14۔ تو یہ جو مقرر کردہ حدود ہے اللہ کی، مقرر کردہ احکامات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، ان کی پابندی ہر حال میں ایمان والی کے لیے ضروری ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وقت کے اعتبار سے اور جیسا زمانہ وقت آ رہا ہے اس اعتبار سے اس میں کچھ تبدیلی آ سکتی ہے، کچھ رد و بدل کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بھی مقرر کی ہوئی چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ اللہ کے احکامات میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی ہے۔
کوئی چینجز نہیں آ سکتے کہ آج سے 1450 سال پہلے کچھ تھا اور اب کچھ ہو گیا، یہ نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی لے پالک، متبنہ، گود لیا ہوا بچہ، اڈاپٹ کیا ہوا بچہ، اس بابت قرآن عظیم الشان نے رہنمائی کی ہے۔ اور نہ تمہارے لیے لے پالک لڑکوں کو واقعی تمہارے بیٹے بنایا ہے۔ ایک آدمی نے کسی بچے کو گود لیا ہے تو وہ اپنے نام کو اس کے نام کے آگے لگا نہیں سکتا، باپ کے کھانے میں وہ اپنا نام نہیں لگا سکتا، کیونکہ وہ اس کا اڈاپٹ کیا ہوا بچہ ہے، اس کا اپنا نہیں ہے۔ یہ تو تمہارے اپنے منہ کی باتیں ہیں، اللہ تعالی حق فرماتا ہے اور وہ سیدھی راہ سجھاتا ہے۔ لے پالکوں کو ان کے حقیقی باپوں کی طرف نسبت کر کے بلاؤ، جو آپ کے اڈاپٹ کیے ہوئے بچے ہیں وہ جن کے ہیں ان کی طرف منسوب کر کے ان کو پکارو۔ اللہ کے نزدیک پورا انصاف یہی ہے۔ پس اگر تمہیں ان کے حقیقی باپوں کا علم نہ ہو تو وہ تمہارے دینی بھائی اور دوست ہیں۔ صرف نام لے کر پکارنا ہے، باپ کا نام جوڑنے کی ضرورت نہیں۔ اگر پتہ نہیں ہے تو تم سے بھول چوک میں جو کچھ ہو جائے اس پر کوئی گناہ نہیں۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گود لیے ہوئے بیٹے تھے، لے پالک بچے تھے، لوگ زید بن محمد کہنے لگے، قرآن کی آیت نازل ہوئی، ان کو ان کے حقیقی باپ حارث کی طرف نسبت کر کے پکارو۔ اب جو آیت کے نزول سے پہلے جنہوں نے زید بن محمد پکارا تھا تو جو بھول چوک ہو گئی اس پر تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں ہے۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 7۔ یہ رہنمائی ہے قرآن عظیم الشان کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے آنے والے انسانیت کے لیے قرآن عظیم الشان میں بیان کر دی ہے۔ اس میں کوئی تبدیلی آ نہیں سکتی، کوئی چینج آ نہیں سکتا۔ بس اگر کوئی تبدیلی کی سوچے، نئے قانون کے بارے میں سوچ وچار کرے تو اسے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جملہ گوش گزار کر لینا چاہیے جو مشکات شریف میں درج ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وفات پائی تو عرب کے لوگ مرتد ہو گئے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ ہم زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے۔ ایک حکم ہے اللہ کا زکوٰۃ کی ادائیگی، اس کے ادا کرنے میں کچھ لوگوں نے انحراف کیا، اپنے آپ کو پیچھے کر لیا کہ ہم ادا نہیں کریں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر لوگ مجھے اونٹ کی رسی دینے سے بھی انکار کر دیں گے جو شرعاً ان پر واجب ہو تو میں ان سے جہاد کروں گا۔ زکوٰۃ میں اگر ایک رسی بھی اونٹ کی کسی کے اوپر عائد ہو رہی ہے، واجب ہو رہی ہے، اور وہ اس کو دینے سے بھی انکار کرے گا تو اسے ایک رسی کے لیے بھی میں اس سے جہاد کروں گا۔ راوی کہتے ہیں میں نے کہا اے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلیفہ، لوگوں کے ساتھ الفت و محبت سے پیش آئیں، ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کریں۔ کہ ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پردہ فرمائے زیادہ وقت نہیں گزرا ہے، ابھی سختی کریں گے، ابھی بہت زیادہ سخت احکامات کو لاگو کریں گے تو لوگوں کے بکھر جانے کا اندیشہ ہے، مکھر جانے کا اندیشہ ہے، اس لیے نرمی رکھیے، نرمی کا برتاؤ کیجیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا زمانے جاہلیت میں تم بڑے سخت تھے، اسلام میں آ کر تم کم ہمت ہو گئے ہو، وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے اور دین کامل ہو چکا ہے، کیا دین میری زندگی میں ناقص ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ دین میں کوئی کمی آئے اور میں زندہ رہوں، دین میں کوئی نقص پیدا کیا جائے اور میں زندہ رہوں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ یہ جملہ ہر مومن کو اپنے دل میں اتارنا چاہیے کہ میں جب تک زندہ رہوں گا پابند شریعت رہوں گا، شریعت کا پابند بن کے رہوں گا، میں اپنے اوپر شریعت کو نافذ کرتا رہوں گا۔ اور بقول حضرت مولانا محمود مدنی دامت برکاتہم کے کہ میرا ملک دستور سے چلے گا، میں شریعت سے چلوں گا۔ یہ جو ملک ہے ملک دستور سے چلے گا، میں شریعت سے چلوں گا، میرا وجود شریعت سے چلے گا۔
مولانا یاسر ندیم واجدی کہتے ہیں کتنے ممالک ایسے ہیں کہ جہاں پر پرسنل لا نہیں ہے، کیا وہاں مسلمان شریعت کو پر عمل نہیں کرتے؟ شریعت کے اوپر ان کا عمل نہیں ہے، ختم ہو چکا ہے؟ نہیں، پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان آباد ہیں، پورے مسلمان اگر یہ ٹھان لیں، یہ طے کر لیں کہ میری زندگی شریعت سے گزرے گی اور شریعت کے احکامات ہی میری زندگی میں لاگو ہوں گے، میں اپنے تمام مسائل کا حل شریعت سے کراؤں گا، تو پھر کوئی جھگڑا نہیں، کوئی آپ پر دباؤ نہیں ڈال سکتا، کوئی پریشر نہیں ڈال سکتا، کوئی آپ کو مجبور نہیں کر سکتا کہ آپ شریعت پر عمل نہیں کر سکتے، شریعت کے احکامات کو آپ اپنی زندگی میں عمل میں نہیں لا سکتے۔ مسئلہ تب کھڑا ہوتا ہے جب مسلمان اپنی شریعت، اپنے احکامات سے نظر انداز کر کے کسی ملکی عدالت میں پہنچتا ہے۔ لازمی بات ہے جب وہ عدالت جائے گا، کورٹ جائے گا، تو وہاں جو لا چلے گا وہ ان کے حساب کا ہوگا، اس پر اس کو عمل کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر وہ اپنے مسائل کو اپنے ہی دارالقضاء میں، اپنے ہی مقرر کردہ قاضی کے پاس جا کر حل کرائے گا، شریعت کی روشنی میں حل کرائے گا، شریعت کے احکامات کے ساتھ حل کرائے گا، جھگڑا ہی ختم ہے۔ تو یہ اپنے اندر ہمیں طے کر لینا ہے، ہر مسلمان کو یہ طے کر لینا ہے کہ شریعت میری زندگی میں ہمیشہ رہے گی اور میں اس پر ہمیشہ عمل پیرا رہوں گا، شریعت کو میں اپنے اوپر نافذ کرتا رہوں گا، اس سے کبھی بھی میں تحید آمد نہیں ہوں گا۔ اور جیسے آپ نے ابھی سنا کہ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں، احکامات ہیں، ان سے بندہ اپنا ایمان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ مسلمان رہتے ہوئے یہ اس سے الگ ہو ہی نہیں سکتا۔ مسلمان کا یہ شیوا ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی زندگی کو کسی اور کے طریقے کے ساتھ حل کرائے، اپنے مسائل کو کسی اور قوانین کے ساتھ حل کرائے، یہ شیوا ہی نہیں ہے مسلمان کا۔ اس لیے ہمارا جو مسلم پرسنل لا ہے، مسلمانوں کے جو قوانین ہیں، چاہے وہ جس لائن کے ہیں، بچے اڈاپٹ کرنے کے لائن کے مسلم مسائل ہیں، وراثت کو تقسیم کرنے کے لائن کے مسلم مسائل ہیں، نکاح کرنے کے متعلق مسلم احکامات اور مسائل ہیں، ان کے ساتھ ہی ہماری زندگی کے مسائل حل ہوں گے۔ جس بندے کو اپنی وراثت بانٹنی ہے، تقسیم کرنی ہے، زندگی میں بانٹنی ہے، یا اس کے جانے کے بعد اس کے وارث بانٹنا چاہتے ہیں آپس میں، تو وہ شریعت کے احکامات کے ساتھ بانٹیں گے، اور اس کا فیصلہ قاضی کرے گا کہ کس کا کتنا حق مقرر کیا گیا ہے۔ کسی کو بچہ اڈاپٹ کرنا ہے، گود لینا ہے، وہ قاضی کے پاس جا کر معلوم کرے گا کہ کیا اس کے مسائل ہیں، کیا اس کے احکامات ہیں، کیا کنڈیشن ہیں، کیا طریقے ہیں اڈاپٹ کرنے کے، بچے کو گود لینے کے، اس کے ساتھ ہی وہ اس پر عمل کر کے بچے کو گود لے گا۔ ہمارے نوجوان نکاح کرنا چاہتے ہیں، وہ نکاح سے پہلے اپنے علماء سے رجوع کریں گے، مفتیان کرام کے پاس جائیں گے، قاضی شریعت کے پاس جائیں گے، میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، نکاح کے کیا مسائل ہیں، کن حالتوں میں نکاح فرض ہوتا ہے، کن میں واجب ہوتا ہے، کس میں سنت ہوتا ہے، کیا حقوق ہیں آنے والی کے، جب میں جس کو بیاہ کر لے کے آؤں گا اس کے میرے اوپر کیا حقوق ہیں، کیا کیا ذمہ داری اس کی لائن سے میرے اوپر عائد ہوگی۔ یہ تمام وہ باتیں ہیں، یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جن کا جاننا ایک مسلمان کو بحیثیت مسلمان ضروری ہے، اور انہی تمام چیزوں کے ساتھ، انہی مسائل کے حل کے ساتھ وہ زندگی گزارے گا، وہ کسی اور کے تھوپے ہوئے، لاگو کیے ہوئے قانون کو اپنے اوپر نافذ نہیں ہونے دے گا۔ شریعت کے خلاف جتنے مسلمانوں پر قوانین تھوپے جائیں گے، مسلمان اس پر عمل نہیں کرے گا، کیونکہ وہ پابند ہے شریعت پر عمل کرنے کا۔ ہاں شریعت کے دائرے کے ساتھ خود شریعت نے ہم کو اس کا پابند بنایا ہے کہ تم جس ملک میں رہتے ہو اس ملک کے دستور کی پاسداری تمہارا بنیادی حق ہے، پاسداری کرنا پڑے گی۔ کب تک؟ جب تک شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں کرایا جا رہا ہے۔ جہاں شریعت کے خلاف کام کرایا جائے گا، مسلمان شریعت پر ہی عمل کرے گا، اس کے علاوہ وہ کسی اور چیز پر نہ عمل کیا ہے نہ کرے گا۔ یہ چیزوں کو گوش گزار کرتے ہوئے، ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارنی ہے،
اور ہمیں خود اپنی ذات میں یہ طے کرنا ہے، یہ تحیہ کرنا ہے کہ مجھے اپنے اوپر زندگی کے آخری سانس تک شریعت کو نافذ کرنا ہے، شریعت کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، احکام شریعت کے ساتھ میں اپنی پوری زندگی گزاروں گا، اور اس شریعت کے خلاف میں اپنی زندگی میں کوئی کام نہیں کروں گا۔ اس تحیے کے ساتھ ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، ساری امت اسلامیہ کو اپنی پوری زندگی شریعت کے نفاذ کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور احکامات شریعت کو اپنے اوپر لاگو کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔